بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سمرون رکا، کچھ سوچا۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی جمارہ، مرسینہ اور مشال کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا۔ آج مجدد الدین، شمس الدین اور خطلق کی دعوت کا ایسا عمدہ اہتمام کرو کہ ہمارے ہاں ان کی یہ دعوت ایک ایسی یادگار بن کے رہ جائے۔ کھانے کا بہترین اہتمام کرو اور کسی چیز کی میرے بچوں کو کمی نہیں رہنی چاہیے۔ اس دعوت کے لیے جو جو چیزیں تم نے منگوانی ہیں وہ کہو، میں ابھی جا کر تمہیں لا دیتا ہوں۔ اٹھو اور مطبخ کی طرف جاؤ اور جس چیز کی کمی ہے وہ پھر آ کر مجھے بتاؤ۔ اس کے ساتھ ہی سمرون کے کہنے پر مرسینہ، جمارہ اور مشال اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد کارلوس نے اپنے بڑے بھائی سمرون کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، سمرون میرے بھائی، یہ جو مجدد الدین نے اپنے چھوٹے بھائی شمس الدین کے لیے میری بیٹی جمارہ کا ہاتھ مانگا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ یہ تینوں بھائی بہت اچھے لوگ ہیں۔ میں چونکہ مرسینہ اور مشال کے ساتھ چند دن ان کے ہاں رہ کر آیا ہوں، لہٰذا میں ان کے اخلاق و کردار اور ان کی انسان دوستی سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ بھائی اگر تم برا نہ مانو تو میں اس موقع پر کہوں گا کہ تم دیکھتے ہو کہ مرسینہ بے شک جمارہ سے چھوٹی ہی صحیح، لیکن وہ بلوغت کی حد کو پہنچ چکی ہے۔ ماں ان کی مر چکی ہے۔ بھائی یا بڑی بہن ہو تب بھی میرا بوجھ کچھ کم ہوتا۔ اب میں ہی ان دونوں کی ماں اور باپ بھی ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مرسینہ کا بھی کہیں اچھا رشتہ طے ہو جائے اور میں کم از کم ایک بوجھ سے تو ہلکا ہو جاؤں۔ کارلوس کے خاموش ہونے پر مسکراتے ہوئے سمرون کہنے لگا، یاد رکھنا میرے لیے مرسینہ اور مشال ایسے ہی ہیں جیسے جمارہ۔ جیسے مجھے جمارہ کے رشتے کی فکر ہے ایسے ہی ان دونوں بیٹیوں کی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے بھائی میں نے تم سے کہا تھا کہ میں نے مجدد الدین کے لیے ایک لڑکی تلاش کر رکھی ہے۔ اس وقت تینوں بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی موجودگی میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے بھائی اگر مرسینہ کا ہاتھ مجدد الدین کو دے دیا جائے تو تم کیسا محسوس کرو گے؟ کارلوس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، اگر ایسا ہو جائے تو سمرون میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت اور انتہائی خوش بخت انسان خیال کروں گا۔ اگر میری بیٹی مرسینہ کو مجدد الدین جیسا زندگی کا ساتھی مل جائے تو میرے خیال میں اس سے بہتر، اس سے اچھا ہماری زندگی میں کوئی اور واقعہ اور ہماری زیست میں کوئی خوشخبری ہو ہی نہیں سکتی۔ بھائی یہ معاملہ لیکن بڑا الجھا ہوا ہے۔ مجدد الدین پہلے ایک لڑکی سے دھوکہ کھا چکا ہے اور وہ لڑکی بھی نصرانی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ اس رشتے پر یا اپنی شادی کے لیے تیار ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ کارلوس جب خاموش ہوا تو سمرون کے کچھ جواب دینے سے پہلے ہی اس کی بیوی ازبل بول پڑی اور کارلوس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، بھائی اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے مرسینہ کا بھی عندیہ لینا چاہیے کہ وہ اس رشتے کے لیے تیار ہو جائے گی یا نہیں۔ بھائی حقیقت یہ ہے کہ میں جمارہ کے سلسلے میں بھی بڑی محتاط تھی۔ جمارہ نے پہلے شمس الدین کو دیکھ رکھا تھا، بلکہ مجدد الدین، شمس الدین اور خطلق اس سے پہلے کئی بار ہمارے ہاں آ بھی چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان تینوں کی موجودگی میں اسلام قبول کیا تھا اور وہ ہم سے بے حد خوش تھے۔ جس وقت آپ نے انہیں ہمارے نام دیے اور تلاش کرنے کو کہا اور کچھ دن لگ گئے، تب میں نے مجدد الدین سے پوچھا تھا کہ بیٹے جب آپ لوگوں کا ہمارے ہاں آنا جانا تھا تو پھر ہمارے بھائی کارلوس کو ہمارے متعلق بتانے میں اتنے دن کیسے لگ گئے؟ اس پر مجدد الدین معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا، دراصل ان تینوں بھائیوں کے ذہن میں ہمارا خیال ہی نہیں آیا اور وہ کسی نصرانی سمرون کو ارمنی محلے میں تلاش کرتے رہے۔ بہرحال وہ تینوں بھائی بہت اچھے ہیں جیسا کہ آپ کے بھائی بتا چکے ہیں۔ خطلق کی اپنی پھوپھی ذات سے بات طے ہو چکی ہے۔ جمارہ کا رشتہ شمس الدین کے ساتھ کرتے ہوئے میں خوشی محسوس کروں گی۔ رہی بات مرسینہ کی تو پہلے اس کے متعلق مرسینہ کا عندیہ لینا چاہیے۔ اگر وہ اس کے لیے راضی ہو جائے تو پھر مجدد الدین سے اس کے متعلق بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر مجدد الدین سے بات کی تو وہ فی الفور شادی کرنے سے انکار کر دے گا۔ پہلے میں یہ بات شمس الدین اور خطلق دونوں کے کانوں میں ڈالوں گی، وہ کوشش کریں گے کہ اس رشتہ پر وہ مجدد الدین کو تیار کریں۔
پھر جب جمارہ اور شمس الدین کی نسبت طے ہو جائے گی تو میں اسی بہانے حلب جاؤں گی، مجد الدین کی ماں سے ملوں گی اور اس موضوع پر اس سے بات کروں گی۔ میرے خیال میں مجد الدین جو ان دنوں شادی سے انکار کر رہا ہے، جب شمس الدین خطلخ اور خود ان کی ماں زور ڈالے گی تو میرے خیال میں مجد الدین شادی کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ بہرحال ابھی فی الحال اس سلسلے میں مجد الدین سے بات نہیں کرنی۔ ہاں، ہم اپنی بیٹی مرسینہ کا عندیہ ضرور لے لیں گے۔ اگر اس نے ہاں کہہ دی تو اس سلسلے میں ہم اپنی کوششیں شروع کر دیں گے۔ اس سلسلے میں تم دونوں بھائیوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں خود اس سلسلے میں بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ مرسینہ سے بات کروں گی، پھر دیکھیں وہ کیا جواب دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ازبل کو کہتے کہتے خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ اسی لمحہ کمرے میں جمارہ داخل ہوئی تھی اور دعوت کے لیے جو اشیاء اس کو چاہیے تھی وہ اس نے اپنے باپ سمرون سے کہہ دی تھیں۔ اس پر سمرون اٹھا اور بازار چلا گیا تھا۔ پھر ازبل بھی اٹھی اور کارلوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی آپ یہیں بیٹھیں، میں ذرا مطبخ میں لڑکیوں کا ہاتھ بھی بٹاؤں اور پھر ذرا اس موضوع پر میں اپنی بیٹی مرسینہ سے بھی بات کر لوں گی۔ ازبل بھی اٹھ کر اس کمرے سے نکل گئی تھی۔ جب وہ مطبخ میں داخل ہوئی تو دیکھا وہاں جمارہ، مرسینہ اور مشال تینوں کام میں لگی ہوئی تھی۔ ازبل تھوڑی دیر تک تینوں کو مسکراتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر اس نے مرسینہ کو مخاطب کیا، مرسینہ بیٹی تم ذرا میرے ساتھ آؤ، جمارہ اور مشال تم دونوں یہیں رکو، جو کام کر رہی ہو اس میں لگی رہو۔ پھر ازبل نے آگے بڑھ کر مرسینہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے باورچی خانے سے ملحقہ جو کمرہ تھا اس میں لے گئی۔ اس موقع پر جمارہ اور مشال کو بھی جستجو ہوئی، دونوں نے عجیب سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر جمارہ نے مشال کا ہاتھ پکڑا اور اس دروازے کے پردے کے پیچھے جا کر دونوں کھڑی ہو گئیں جس کمرے میں ازبل مرسینہ کو لے گئی تھی۔ دونوں نے دیکھا ایک نشست پر ازبل نے اپنے ساتھ مرسینہ کو بٹھا لیا تھا۔ پھر بڑی شفقت، بڑے پیار میں مرسینہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، مرسینہ میری بیٹی، میں صرف تیری چچی نہیں ہوں، تیری خالہ بھی ہوں۔ میں ایک انتہائی اہم موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں، مجھے سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ بیٹی، ہر لڑکی اپنا گھر آباد کرنے کے خواب دیکھتی ہے، اس سلسلے میں جیسی فکر مجھے اپنی بیٹی جمارہ کی ہے ایسی تمہاری بھی ہے۔ تمہاری مرنے والی ماں میری سگی بہن تھی، اس لیے اب تم دونوں کی جمارہ کی طرح میں ہی ماں ہوں۔ بیٹی کوئی چیز مجھ سے چھپانا مت۔ دیکھو جمارہ کی نسبت آج کل میں سمجھتی ہوں شمس الدین کے ساتھ طے ہو جائے گی۔ بیٹی مجھے تمہاری بھی فکر ہے، اس سلسلے میں کارلوس بھائی سے بات کر کے آئی ہوں۔ میری بچی، اگر ہم تمہارا رشتہ امیر مجد الدین سے طے کرنے کی کوشش کریں تو تمہیں اس سلسلے میں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ مرسینہ چونک سی پڑی، لرزنے کے انداز میں اس نے اپنی خالہ ازبل کی طرف دیکھا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، خالہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہاں امیر مجد الدین، کہاں میں؟ وہ سعادت و کامرانی کا مجسمہ، عزت و وقار کا سرچشمہ، جبکہ میں ان کے مقابلے میں نظر فریب، سبزہ زار اور احنطاط و زوال برا ہجر و فراق ہوں۔ وہ فضاؤں میں رقصاں جگنوؤں کی مانند ہیں، وہ جرات مندی کی آبائی روایات کا وقار ہیں، جبکہ میں ان کے مقابلے میں خشک پتوں کی حزین آواز اور اندھیرے کی گھنی موجوں میں سرد خواب سے بھی بدتر حیثیت رکھتی ہوں۔ خالہ وہ بڑے زیرک اور فرزانہ ہیں، اپنے دشمن کے لیے تباہی کی غار کھول دینے والے ہیں۔ وہ اگر شادی کرنا چاہیں تو میری جیسی ہزاروں لڑکیاں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو سکتی ہیں۔ مرسینہ جب خاموش ہوئی تو ازبل بول پڑی، میری بیٹی یہ بات نہیں ہے، اللہ نے تمہیں حسن سے نوازا ہے، فطرت نے تمہیں خوبصورتیوں کی ساری رعناتیاں عطا کی ہیں، قدرت نے تمہیں لا انتہا جمال کی ساری دلکشیوں سے سنوارا ہے۔ تمہارا حسن دعوت کیف و وجد دیتا ہے، تمہاری خوبصورتی کھوجنے کی حد پیدا کرتی ہے، تمہاری جسمانی ساخت، تمہاری موہ لینے والی آنکھیں دیکھنے والے کے لیے بہاروں کے چمنزاروں، نور آلودہ تبسم اور اجالوں کے ترب ناک نشان چھوڑ کر رکھتی ہے۔ تو میرے سامنے اپنا اور امیر مجد الدین کا شخصیت کا موازنہ نہ کر، تو اپنی شخصیت سے پوری طرح آگاہ نہیں۔ اگر امیر مجد الدین کے لیے ہزاروں رشتے ہیں تو تمہاری خوبصورتی کو بھی دیکھتے ہوئے تمہارے لیے بھی ہزاروں رشتے آ سکتے ہیں۔ میں تو تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اگر ہم تمہیں امیر مجد الدین کی زندگی کا ساتھی بنانے کی کوشش کریں تو کیا تمہیں اس سلسلے میں کوئی اعتراض ہوگا؟ اس موقع پر مسکراتے ہوئے مرسینہ نے ازبل کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، خالہ جب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں آپ سے کوئی چیز چھپاؤں گی نہیں۔
اگر امیر مجدد الدین کو میری زندگی کا ساتھی بنا دیا جائے تو میں سمجھوں گی سورج نے شفق کو، ماہتاب کی کرنوں نے سبزہ زاروں کو اور پھولوں نے شبنم کو اپنا لیا ہے۔ اگر امیر مجدد الدین کو میری زیست کا ساتھی بنا دیا جائے تو خالہ میں سمجھوں گی مجھے حالات نے ذلت کی آغوش، بدبختی کے غاروں، وقت کے دھندلکوں اور تخیل کی نگینہ کاری سے نکال کر نغموں کے تواں نگاہوں کے خمار، صباحت، لطیف و ناز کی دہلیز، آرائش و تزئین کے نشیلے افسانوں اور معجزات اور عجائبات میں لا کھڑا کیا ہے۔ خالہ اگر ایسا ہو جائے تو میرے ہونٹوں کو پھولوں کا تبسم، میری نگاہوں کو زندگی کا اسرار مل جائے گا۔ میں سمجھوں گی کہ مجھے حدی خوانوں کی حلاوت مل گئی ہے، میری زندگی کے سفر کے لیے ستاروں کو بادباں بنا دیا گیا ہے اور پیاسے سرابوں جیسی میری زیست کو دھنک کے لازوال رنگوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مرسینہ رکی، پھر کسی قدر دکھ بھرے انداز میں وہ ازبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مگر خالہ یہ باتیں سب کی سب خواب و خیال سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتیں۔ امیر مجدد الدین اس سے پہلے ایک نصرانی لڑکی کے ہاتھوں دھوکہ کھا چکے ہیں، اس کی وجہ سے بڑے سنجیدہ اور تنہائی پسند ہو چکے ہیں۔ اگر ان سے میرے رشتے کی بات کی جائے تو میرا دل کہتا ہے وہ مانیں گے نہیں۔ مرسینہ کی اس گفتگو سے ازبل خوش ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نے اپنے ساتھ لٹائے رکھا، اس سے پیار کیا، پھر علیحدہ ہوئی اور کہنے لگی، بیٹی پانی اگر لگاتار سخت سے سخت پتھر پر بھی پڑتا رہے تو اس میں بھی اپنے اثرات چھوڑے بغیر نہیں رہتا۔ بیٹی ہم تو اپنی طرف سے کوشش کریں گے، اس سلسلے میں حلب جا کر امیر مجدد الدین کی ماں سے بھی بات کروں گی، شمس الدین اور ختلق کے ذمہ بھی یہ کام لگاؤں گی کہ وہ تمہیں اور امیر مجدد الدین کو زندگی کا ہم سفر بنانے کی کوشش کریں۔ لیکن بیٹی اس سلسلے میں تمہیں بھی کچھ کرنا ہوگا۔ اگر انسان ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی کچھ نہیں ملتا۔ امیر مجدد الدین یہاں آئیں تو میری بچی تم اپنے اخلاق سے اور ان کی خدمت کرتے ہوئے کم از کم ان پر اپنی شخصیت کا پر تو ڈال سکتی ہو۔ ایسا کر کے مجھے امید ہے کہ امیر مجدد الدین کو اپنی طرف مائل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤ گی۔ بہرحال بیٹی جو جواب تم نے دیا ہے اس سے میں بڑی مطمئن اور خوش ہوں۔ اب تم باورچی خانے میں جاؤ، جمارہ اور مشال کے ساتھ جا کر کام کرو، اور آج جب وہ تینوں بھائی یہاں آئیں تو جمارہ اور مشال کے ساتھ تم بھی ان کے ساتھ گفتگو میں بھرپور حصہ لینا۔ پھر ازبل اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، مرسینہ بھی کھڑی ہو گئی۔ عین اسی لمحہ جمارہ مشال کا ہاتھ پکڑے اس کمرے میں داخل ہوئی اور کہکا لگاتے ہوئے اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ماں جو گفتگو آپ نے اس کمرے میں بیٹھ کر مرسینہ سے کی ہے وہ میں اور مشال دونوں بہنوں نے سن لی ہے۔ آپ بے فکر رہیں، جس مہم کا آغاز آپ امیر مجدد الدین کے خلاف کرنا چاہتی ہیں، اس مہم میں خداوند نے چاہا تو میں اور مشال بھی پوری طرح شامل ہوں گی۔ ہم بھی کوشش کریں گی کہ یہ دونوں زندگی کے ہم سفر بن جائیں۔ ازمل ڈانٹ دینے کے انداز میں جمارہ سے کہنے لگی، بیٹی بہت بری بات ہے، اس طرح علیحدگی کی گفتگو نہیں سنتے۔ جمارہ بھی ہنس دی، ماں اب تو ہم دونوں بہنوں نے سن لی ہے، بہرحال تم فکر مت کرو، ہم کوشش کریں گے کہ یہ کام ہو کے رہے۔ پھر جمارہ آگے بڑھی اور مرسینہ کا ہاتھ پکڑ کر باورچی خانے میں لے گئی۔ تھوڑی دیر تک سمرون بھی لوٹ آیا اور جو سامان انہوں نے منگوایا تھا وہ بھی اس نے لا کر انہیں باورچی خانے میں دے دیا تھا۔ اس طرح تینوں بہنیں بڑے زور و شور سے دعوت کے سامان کا اہتمام کرنے لگی تھیں۔ مغرب کی نماز کے بعد سمرون کے گھر کے دروازے پر جب دستک ہوئی تو مشال بھاگتی ہوئی دروازے پر گئی۔ دروازہ جب اس نے کھولا تو دروازے پر مجدد الدین، شمس الدین اور ختلق کھڑے ہوئے تھے۔ مشال نے بڑی خوش کن انداز میں انہیں سلام کیا، پھر دروازہ کھول کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ اتنی دیر تک سمرون اور کارلس بھی اٹھ کر دروازے کے قریب آ گئے تھے۔ باری باری ان تینوں کو انہوں نے مصافحہ کیا۔ ان تینوں کو لے کر وہ نشست گاہ کی طرف بڑھے۔ مشال دروازہ بند کرنے کے بعد اس کمرے کی طرف چلی گئی جس میں مرسینہ اور جمارہ بیٹھی تھیں۔ سمرون اور کارلوس ان تینوں کو لے کر نشست گاہ میں داخل ہوئے تو اسی لمحہ ازبل بھی نشست گاہ میں داخل ہوئی۔ تینوں سے مل کر وہ بھی ایک نشست پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر گفتگو کا آغاز مجدد الدین نے کیا۔ محترم سمرون، میں نے آپ سے گزارش کی تھی، میرے خیال میں آپ نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا ہوگا۔ اور مجدد الدین کہتے کہتے رک گیا، اس لیے کہ سمرون مسکراتے ہوئے بول پڑا، بیٹے فکر مند مت ہو، میں اس موضوع پر اپنے بھائی کارلوس اور ازبل دونوں سے بات کر چکا ہوں۔
جہاں تک جمارہ کا تعلق ہے میں اس کا عندیہ پہلے ہی لے چکا ہوں اور وہ اس رشتے کے لیے تیار ہی نہیں بلکہ خوش بھی ہے۔ اس موضوع پر میں نے ازبل سے بھی بات کی، اب تم ازبل کا جواب خود ہی سن لو، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ساتھ ہی سوالیہ انداز میں سمرون نے اپنی بیوی ازبل کی طرف دیکھا۔ ازبل مسکرائی، پھر مجد الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، مجد الدین میرے بیٹے، اپنی بیٹی جمارہ کے لیے شمس الدین سے بڑھ کر ہمیں کوئی مل ہی نہیں سکتا۔ میں اس رشتے پر صرف رضامند ہی نہیں بلکہ بے حد خوش ہوں۔ ازبل کا یہ جواب سن کر شمس الدین کی تو گردن جھکی ہوئی تھی، لیکن مجد الدین اور ختلق بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر مجد الدین نے ازبل کو مخاطب کیا، اگر یہ بات ہے تو پھر جمارہ کو یہاں بلائیں، ویسے مجھے امید تھی کہ آپ لوگ اس رشتے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لہٰذا میں اپنے ساتھ جمارہ کے لیے نسبت کی انگوٹھی لے کر آیا ہوں۔ یہ انگوٹھی میری ماں نے دی تھی۔ اس پر ازبل بول پڑی، بیٹے کیا ہی بہتر ہوتا کہ تمہاری ماں بھی یہاں موجود ہوتی، خود اپنی آنکھوں سے جمارہ کو دیکھ لیتی۔ اور پھر مجد الدین نے سکھ کا ایک سانس لیا اور کہنے لگا، آپ کو اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ جمارہ کے متعلق میں تفصیل سے اپنی ماں سے بات کر چکا ہوں اور جمارہ کے متعلق اس کو تفصیل بھی بتا چکا ہوں، وہ اس رشتے پر خوش ہے۔ پھر میں آپ سے یہ بات بھی کہوں کہ میری پسند میری ماں کی پسند ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ شمس الدین جمارہ کو پسند کر چکا ہے، بس میرے خیال میں اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ مجد الدین رکا، پھر اس کی خوشیوں بھری آواز سنائی دی، اب آپ ایسا کریں، جمارہ کو یہاں بلا کے لائیں تاکہ ہم اس رسم کی ادائیگی کریں۔ اس پر ازبل اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جمارہ کو اپنے ساتھ لائی، اس کے پیچھے مرسینہ اور مشال بھی تھیں۔ تینوں آگے بڑھ کر وہ وہاں بیٹھ گئیں جہاں ازبل بیٹھی ہوئی تھی۔ اس موقع پر سمرون اپنی جگہ سے اٹھا، اپنے لباس میں سے اس نے ایک انگوٹھی نکالی، اپنی بیوی کو تھمائی، پھر سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، یہ جمارہ کو دینا، شمس الدین کو پہنا دے گی۔ پھر مسکراتے ہوئے سمرون اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ یہ ساری کارروائی مجد الدین نے بھی دیکھ لی تھی، مسکرا رہا تھا۔ اس نے بھی اپنے لباس کے اندر سے ایک انگوٹھی نکالی اور شمس الدین کو تھما کر کہنے لگا، یہ تمہیں جمارہ کو پہنانی ہے۔ مسکراتے ہوئے شمس الدین نے انگوٹھی لی، پھر کارلوس جو سب کچھ دیکھ رہا تھا مسکراتے ہوئے بول اٹھا، شمس الدین بیٹے، اپنی جگہ سے اٹھ کر یہاں جمارہ کے پاس آ کر بیٹھو۔ اس موقع پر شمس الدین نے جواب طلب انداز میں مجد الدین کی طرف دیکھا۔ مجد الدین مسکرایا، پھر کہنے لگا، محترم کارلوس ٹھیک کہتے ہیں، جاؤ جا کر جمارہ کے پاس بیٹھو تاکہ رسم کی ادائیگی کی جا سکے۔ شمس الدین اپنی جگہ سے اٹھا، آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ مرسینہ اور مشال دونوں ایک طرف ہٹ گئی تھیں۔ آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے شمس الدین جمارہ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس موقع پر مجد الدین پھر بولا، وہاں جا کر بیٹھ نہیں جانا، انگوٹھی پہنانی ہے۔ اس پر سب نے ایک کہکا لگایا، پھر شمس الدین حرکت میں آیا۔ جمارہ کو اس نے انگوٹھی پہنا دی تھی۔ جواب میں اپنی ماں ازبل کے کہنے پر جمارہ نے بھی مسکراتے ہوئے گردن جھکائے ہوئے شمس الدین کو انگوٹھی پہنا دی تھی۔ اس کے بعد مجد الدین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، محترم سمرون اور کارلوس، میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس رشتے کے لیے ہاں کی۔ میری ماں جب سنے گی کہ میں نے جمارہ کے ساتھ شمس الدین کی نسبت طے کر دی ہے تو میں بتا نہیں سکتا کہ اس کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی۔ وہ بے حد خوش ہوگی۔ اگر کبھی حالات نے اجازت دی تو میں اپنی ماں کو لے کر یہاں ضرور آؤں گا۔ کاش حالات ایسے ہوتے کہ میں اس رسم میں اپنی ماں کو یہاں بلا سکتا۔ ہم تینوں بھائی آج رات کے پچھلے پہر اپنے لشکر کے ساتھ حلب کی طرف کوچ کر جائیں گے، اس لیے کہ سلطان نور الدین زنگی نے مجھے واپس بلایا ہے۔